پر ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اور جسے پہلی سمندر کی لہر گرا دیتی ہے۔ وہ ایمان جو کمزور عقیدہ توحید پر کھڑا ہوتا ہے وہ بہت جلد ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ عقیدہ توحید ہے کیا اسے سمجھا جائے۔ عقیدہ توحید امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی پہچان کی جائے۔ والاقرار بالوحدانیہ، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا جائے۔ ونفی الانداد منہ جملہ، اور اللہ کے تمام شریکوں کا انکار کیا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو بنیادی طور پر تین بنیادی قسموں میں علماء نے تقسیم کیا ہے اور ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور انبیاء کرام علیہ السلام سب سے پہلے اپنی قوموں کو عقیدہ توحید ہی سمجھایا کرتے تھے۔ توحید کے اندر سب سے پہلے ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا وہ ایک رب ہے، مجھ سمیت اس کائنات میں موجود ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے۔ کائنات سے مراد صرف سیارہ زمین نہیں، بلکہ اس کائنات کے اندر موجود جتنے بھی عالم ہیں، ہماری زمین کے علاوہ جتنے عالم ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، سورج ہے، اور جتنے بھی سورج آج تک دریافت ہو چکے ہیں، ہمیں تو ایک نظر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ کئی سورج دریافت ہو چکے ہیں۔ اس پورے نظام فلکی کو اور تمام عالموں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک ذات ہے، صرف پیدا کرنے والا نہیں، ان کا نظام چلانے والا، صرف نظام چلانے والا نہیں، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا، صرف رزق دینے والا نہیں، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا فقط ایک ہے، اور اس کو اس سارے کام کے اندر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، اور یہ لازم ہے۔ اور جب تک آپ اس معاملے میں یہ عقیدہ نہیں بناتے کہ اللہ اکیلا سارے کام سر انجام دیتا ہے، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں، آپ کا اسلام مکمل نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ چونکہ اتنی بڑی کائنات ہے تو اللہ سبھی کو رزق نہیں دے سکتا، تو اللہ نے اپنے ساتھ شریک بنا لیے، تو اللہ ان کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ بھئی آپ رزق دو، مجھے اور بڑے کام ہیں۔ اگر اس طرح کا عقیدہ ہے اللہ سب کو اولادیں نہیں دے سکتا، اللہ بڑا مصروف ہے تو اس لیے اللہ نے کسی اور کو اولادیں دینے کا حق دے دیا، یہ عقیدہ اگر ہے نا تو یاد رکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ جو کچھ کرتے ہو بے فائدہ ہے، کیونکہ آپ جس بنیاد پر عمارت کھڑی کر رہے ہو نا اسلام کی، وہ عمارت، وہ بنیاد بالکل ناقص اور بہت ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بنیاد بناؤ، اللہ کو اپنے کاموں کے سر انجام دینے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ تمام کاموں کو انجام دینے میں، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں، ان کو رزق دینے میں، ان کا انتظام سنبھالنے میں یکتا ہے، اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ توحید کے اندر دوسری چیز ہے کہ جب اللہ ایک ہے، اس نے سارا نظام بنایا ہے، سب کو پیدا کیا ہے، سبھی کو رزق دے رہا ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ اس ایک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز اسی کے لیے ہو، سجدہ اسی کے لیے ہو، رکوع اسی کے لیے ہو، دعا اسی سے کی جائے، مدد اسی سے مانگی جائے، مشکل وقت میں مشکل کشائی اسی سے کروائی جائے، اولاد اسی سے مانگی جائے، جملہ قسم کی عبادات رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے، دیتا وہ ہے، تو عبادت کسی اور کی کیوں؟ سجدہ کسی اور کے سامنے کیوں؟ جھکنا کسی اور کے سامنے کیوں؟ اللہ جیسا ڈر کسی اور سے کیوں؟ اللہ جیسی محبت کسی اور سے کیوں؟ جب حق اللہ کا ہے، کیا سب کچھ اللہ نے ہے، کریڈٹ کسی اور کو دے دو، یہ تو آپ ظلم کر رہے ہو نا، کہ کیا سب کچھ اللہ نے، آپ اپنا سر کسی اور کے آگے جھکا دیتے ہو۔ اولاد آپ کو اللہ نے دی، آپ شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ چڑھاوے کہیں اور جا کے چڑھا رہے ہو، یہ تو آپ کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہو۔ حق اللہ کا تھا، آپ نے بندوں کو دے دیا۔ تو توحید کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ تمام قسم کی جملہ عبادات رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی آپ امت کو کہہ دیجئے، آپ کہیے اپنی زبان سے، تاکہ یہ امتی سمجھ جائے اس بات کو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کی تمام جملہ کام،
میری موت، سبھی کچھ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام قسم کی عبادات، جملہ قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ توحید کے اندر تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، کہ جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ اپنے ناموں کے ساتھ اسم با مسمہ ہے۔ جیسا اللہ کا نام ہے وہ حقیقت میں اللہ کے اندر وصف موجود ہے، اور جیسا نام کے اندر بیان ہوا ہے ویسا موجود ہے، اور کمال درجے کا موجود ہے۔ ہمارے یہاں نا بعض اللہ کے ایسے اوصاف ہیں کہ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے کچھ بھائی ان میں تعویل کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رحمان ہے تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں جی رحم کرنا ایک کمزوری ہے بندے کے اندر، کہ بندہ کسی کی حالت دیکھ کے نا مجبور ہو جاتا ہے رحم کرنے پہ، تو یہ کمزوری ہے اس کی۔ رب رحمان نہیں، رحمان کا معنی ہے احسان کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں۔ یہ توحید کے اندر نقص ہے۔ اللہ کے جیسے نام قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جیسی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں اللہ کے اندر ایسے ہی موجود ہے اور کمال درجے کی موجود ہے، اور جیسے اللہ میں موجود ہے ویسے کسی کے اندر موجود نہیں۔ مثال کے طور پر سننا ہے، سمیع اللہ کی ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سنتا ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا سمیع ہونا بندوں جیسا نہیں۔ اللہ ایک وقت میں تمام کائنات میں موجود تمام مخلوقوں کی آواز سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، ان کی مرادیں پوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کمال درجے کا سننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ یہ ہے اللہ کی اسماء و صفات، ان پر ایمان لانا۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کو رب ماننا، رب مان کے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا ماننا، اور اس جیسا کسی کو نہ ماننا۔ جب بندہ عقیدہ توحید اس کو اپنا لیتا ہے تو محترم بھائیوں، عقیدہ توحید اپنانے کے بعد جو بندے کو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کی آپ سفارش کریں گے قیامت والے دن؟ تو اس حدیث میں کم از کم جو شرط ہے نا اللہ کے رسول کی سفارش حاصل کرنے کی، وہ بیان ہوئی۔ کم از کم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسی۔ فرمایا کہ سب سے خوش وقت وہ بندہ ہوگا میری سفارش کے حوالے سے جسے میری سفارش حاصل ہوگی، میں جس کی سفارش کروں گا رب کے ہاں، وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہیں، صرف معبود اللہ ہے۔ اور یہ بات تو اپنے دل سے کہتا ہوں، زبان سے نہیں، اپنے دل سے کہتا ہوں۔ آج بڑے لوگ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ورد بھی کرتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر جا کر خاص خاص مواقع پر درباروں پہ جا کے سر بھی جھکا لیتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ تو جو بندہ دل سے، زبان سے نہیں، دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہو، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی اللہ سے سفارش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کا بڑا اکرام کریں گے۔ گناہ گار تو بندہ ہے ہی نا، آدم کا بیٹا جو ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ قیامت والے دن نا ایک بڑا انوکھا منظر ہوگا، ساری مخلوقات کو اللہ اکٹھا کرے گا، اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے ایک آدمی کو لے کے آئے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر اللہ پھیلا دے گا تحت نگاہ، جہاں پہ نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ رجسٹر ایک ختم ہوگا، اور سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اتنکر من ھذا شیء، اے میرے بندے کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کہ تو نے نہیں کیا، لکھ دیا ہے؟ اظلمک کتابتی الحافظون، کیا میرے محافظ فرشتوں نے لکھنے میں کوئی تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ تو نے گناہ کیے ہی نہیں، تیرے رجسٹر میں لکھ دیے ہوں، ایسا تو نہیں کیا؟ بندہ کہے گا لا یا ربی، اے اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے میں نے ہی گناہ کیے ہیں جو میرے رجسٹر میں لکھے ہوئے۔ اللہ کہے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہو اس کے مقابلے میں؟ بندہ ڈر جائے گا، کہے گا لا یا ربی، اللہ کوئی نیکی نہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ کہے گا کیوں نہیں؟ ان لک عندنا حسنہ، تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، فإنه لا ظلم اليوم، آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، فتخرج لنا بطاقہ، اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی، فیہا، اس پرچی میں یہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جملہ ہوگا اس پرچی میں۔ اللہ کہے گا احضر وزرک، تیرا اب وزن ہونے لگا ہے اعمال کا، تو وہاں پر موجود رہو،
اپنے عمل کے وزن کو دیکھو، وہ کہے گا یا ربی ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اللہ یہ تو ایک پرچی ہے میرے نام اعمال میں اچھی چیز کی، اس کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے رجسٹر، کیا وزن ہونا ہے اس کا؟ نتیجہ معلوم یہ ہے کہ میرے جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا نہیں، احضر وزنک، اپنے وزن کے وقت جب اس کا وزن ہونے لگے موجود رہو۔ فتوضع السجلات، اللہ اس کے رجسٹر کو فی کفۃ، ایک پلڑے میں رکھے گا، اور اس ایک پرچی کو ایک پلڑے میں رکھے گا، وزن ہوگا، وہ جو پلڑا ہوگا نا پرچی والا وہ بھاری ہو جائے گا اور رجسٹر والا ہلکا ہو جائے گا۔ ایک کلمہ وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا، اس کا عقیدہ تھا، اس کے عقیدے نے قیامت والے دن اس کے 99 رجسٹروں کو وہ اوپر کر دیا اور خود وہ بھاری ہو گیا، اور اللہ کے دربار میں وہ بندہ سرخرو ہو جائے گا اس ایک عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے۔ اور صرف یہیں پر نہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے، واپس چلے گئے، پھر آئے، آپ آرام فرما رہے تھے، پھر واپس چلے گئے، تیسری مرتبہ آئے تو رسول کریم بیٹھے تھے، وہ بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے ابو ذر سے کہا کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو بندہ یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عملاً اقرار کرنے والا ہو، پھر اسی بات پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کیا ہو، اس نے اگرچہ چوری کی ہو، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا۔ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، کہا ہاں اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، جنت میں جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول زنا کیا ہو، چوری کی ہو، کہا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، پھر بھی وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سزا نہیں ملے گی، توحید والے اپنے گناہوں کی سزا پا کے جنت میں آ جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت انہیں پا لے گی۔ لیکن محترم بھائیو، عقیدہ توحید نہ ہوا نا تو جنت کو تو بھول جاؤ نا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، عقیدہ توحید نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ شرک کرے، عقیدہ توحید کا انکار کرے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام ہی کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توحید والے تو سزا بھگت کے اپنی جنت میں آ جائیں گے، مشرک بندہ وہ سزا اس کی ختم ہی نہیں ہونی، کیونکہ اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے قانون بنا دیا۔ اس لیے محترم بھائیو، عقیدہ توحید جب تک آپ کے اعمال کے پیچھے نہ ہوا، ایک بندہ، آخری بات، ایک بندہ 99 برس عبادت کرے اور 99 برسوں میں وہ دنیا کے کام نہ کرے، نماز کی حالت میں رہے، روزے کی حالت میں رہے، قیام کی حالت میں رہے، 99 برسوں کے بعد فوت ہونے سے پہلے وہ عقیدہ توحید کا منکر ہو جائے، اس کے 99 برس کی عبادت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے انبیاء کو جو کہہ دیا، بڑے بڑے انبیاء کا نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی عقیدہ توحید کا انکار کر کے شرک کرتے، میں ان انبیاء کا عمل بھی ضائع کر دیتا، میں اور آپ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ روزہ، نماز، یہ تب اللہ کے ہاں مقبول ہے جب ان کے پیچھے مضبوط بنیاد عقیدہ توحید کی موجود ہوگی۔ اگر عقیدہ توحید کی مضبوط بنیاد موجود نہ ہوئی، یہ روزہ بھی کسی کام کریں، یہ نماز بھی کسی کام کی نہیں، یہ قیام اللیل بھی کسی کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔